بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز اسلامی خواتین، کئی نشستوں سے اور کئی مجلسوں سے یہ عنوان چل رہا ہے کہ کس طرح سے گھر کے اختلافات اور جھگڑے ختم ہونے چاہیے. تقریباً 2 مہینے ہو گئے اسی موضوع پر بات ہو رہی ہے. ہماری اس مجلس اور نشست کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کے درمیان میں جو دوریاں ہیں اور گھروں کے درمیان میں جو اختلافات ہیں وہ کسی طرح سے ختم ہو جائیں. اس لیے کہ تجربہ یہ ہے کہ اگر گھر میں کتنا بھی کھانے پینے کا سامان اور آرام کی اشیاء موجود ہوں، لیکن اگر 2 بھائیوں کے درمیان میں اختلاف ہو، ایک گھر میں رہنے والی عورتوں کے درمیان میں اختلاف ہو، تو سارا سکون غارت ہو جاتا ہے. اور ہمارا تجربہ اور مشاہدہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا، پانی پی کر کے گزارا کرتے ہیں، ایک وقت کھایا ایک وقت فاقہ کر لیا. لیکن ان حضرات کے گھر میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزرتی ہے تو وہ گھر جنت نشان بن جاتا ہے. اس لیے تمام تر کوششیں ہمیشہ یہ رہی کہ کسی صورت سے ہمارے محلے اور ہماری بستی کا ہر گھر جنت کا نشان بن جائے. ایک گھر کو چلانے کے لیے جہاں مرد کے محنت اور جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں پر عورت کا کردار بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اور اگر کسی بھی کردار کو الگ کر دیا جائے تو ایک خاندان اور ایک فیملی کو چلانا ممکن نہیں ہوتا. پچھلے ہفتے میں نے یہ عرض کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ کر کے سنائی تھی. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے، انسانوں کے درمیان میں رہتا ہے، اور ایک انسان کو دوسرے انسان سے تکلیف اور پریشانیاں ہوتی ہیں، اور ان پر وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بندہ اس بندے سے افضل ہے
جو لوگوں سے اس لیے تعلقات نہیں رکھتا کہ اگر میں اس کے ساتھ رہوں گا، اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو مجھے تکلیف ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پسند نہیں فرماتے، بلکہ جو اپنے گھر والوں کے درمیان، اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے درمیان میں رہتا ہے، کبھی ساس نے کوئی جلی کٹی بات کہہ دی، اس کو صبر کے منہ سے سن لیا، کبھی بہو نے ایسی کوئی بات کہہ دی جس سے ساس کے دل جل گیا اور اس نے صبر کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عورتیں بہت پسند ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب تک قیامت آئے گی، اس زمین کے سینے پر جتنے انسان وجود میں آئیں گے، کسی کا چہرہ کسی کے چہرے سے نہیں ملتا، لاکھوں کروڑوں اربوں بلکہ لاتعداد انسانوں کی موجودگی میں دو چہروں کو ایسا ڈھونڈ کر نہیں نکالا جا سکتا جس کے نقش و نگار اور خط و خال ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں۔ جب انسان کے چہرے مورے اور ہاتھ پیر کا رنگ اور خد و خال الگ الگ ہوتے ہیں تو ان کا مزاج بھی الگ ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک مثال عرض کی تھی کہ اگر آپ کے ہی دو بچے ہیں، دونوں کے مزاج الگ ہوں گے۔ ایک بچہ کہتا ہے کہ کریلا کھانے کی چیز ہے، کریلا بہت عمدہ چیز ہے، امی جان مجھے تم دوپہر کے وقت میں کریلے کی سبزی بنا کر کے دینا۔ لیکن فوراً دوسرا بچہ کہتا ہے کہ کریلا بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، وہ تو کڑوی چیز ہوتی ہے، کریلا نہیں کھانا چاہیے۔ آپ کے پیٹ سے ہی دو بچوں نے جنم لیا اور وہ پیدا ہوئے، آپ نے ان کی تربیت کی، لیکن مزاج الگ ہو گئے۔ ایک بچہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے قریب ہو کر کے سوؤں، اور ایک بچہ چاہتا ہے کہ میں الگ بستر پر سوؤں۔ یہ دونوں بچے آپ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، لیکن سوچنے کا انداز اور مزاج دونوں کے الگ الگ ہیں۔ ایک بچے کو اپنے باپ کے ساتھ محنت اور مشقت کرنا آسان لگتا ہے، اور اسی کے دوسرے بچے کو وہ محنت اور مشقت بری لگتی ہے۔ تو میری ماں بہنوں کے ایک ماں اور ایک باپ سے جو پیدا ہونے والی اولاد ہے، ان اولاد کے درمیان میں جب فرق آ جاتا ہے، ان دونوں اولاد کے درمیان میں مزاج اور عادات کے درمیان میں جب فرق آ جاتا ہے، تو ایک عورت جو بیاہ کر کے دوسرے خاندان اور دوسرے ماں باپ کی تربیت سے نکل کر ہمارے گھروں میں آتی ہے، آپ بتاؤ کہ اس کے مزاج ہمارے مزاج سے کیسے مل سکتا ہے؟ ساس کا مزاج یہ ہے کہ شام کو سو تو سونے سے پہلے کہ تمام برتنوں کو دھو کر اور کچن کو صاف کر کے سو، بہت اچھی عادت ہے۔ لیکن اس کی بہو کا مزاج یہ ہے کہ صبح اٹھیں گے تو برتنوں کو دھو لیں گے، رات میں برتنوں کی کیا ضرورت ہے، اس لیے دھونے بھی ضروری نہیں۔ ہر آدمی کی سوچ الگ ہے، اس کا نظریہ الگ ہے۔ رات دن ایسے حالات اور واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ درمیان میں ایک دوسرے کی طرف سے تکلیف کے مرحلے پیش آتے ہیں، لیکن جو اس پر صبر کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صبر کرنے والا اللہ کے نزدیک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ میری مائیں بہنیں، ابھی جو میں نے حدیث شریف تلاوت کی ہے، اسی مضمون کو ہم پچھلے ہفتے کے مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں۔ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا،
ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. آپ نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے صبر کرنے والی ذات اللہ کی ہے. آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر اس روئے زمین میں یا آسمان میں جتنی مخلوقات وجود میں آئی اور وجود میں آئیں گی، اگر ان تمام کے درمیان میں کوئی ذات سب سے زیادہ صبر کرنے والی اور تکلیفوں کو برداشت کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. کیسے؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، رہنے کے لیے ہمیں مکان دیا، اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے ہمیں کھانا دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات اللہ کی اتباع میں اپنے آپ کو فنا کر دیتی. میں بہت گہری بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. میں تمام ہی عورتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس بات کو توجہ سے سنیں. اللہ نے تمام مخلوقات پر احسان فرمائے، مسلمان ہو، کافر ہو، جانور ہو، جنات ہو، فرشتے ہو، اللہ تعالیٰ سب کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں. اس دنیا کا غریب سے غریب آدمی، خط افلاس سے نیچے زندگی گزارنے والا آدمی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے گھر کا ایک فرد بھی بھوکا مر گیا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سب کچھ عطا فرماتا ہے. ایک بچے کو اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے رحم کے اندر 9 مہینے پالتا اور پوستا ہے. جب وہ بڑا 9 مہینے کی مدت پوری ہو جاتی ہے اور وہ زمین پر آ کر اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مرتے دم تک پالتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی، ہماری بیاہ شادی کا انتظام فرماتا ہے، ہمارے لیے مکان کا انتظام فرماتا ہے، ہماری ضروریات کو پورا فرماتا ہے. ذرا اس مسئلے کو یوں سوچو کہ اتنے انعامات اور احسانات جس ذات کے ہوں، بندوں کو تو اس کے دامن سے چمٹ جانا چاہیے، اس کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دینا چاہیے. لیکن میری ماں و بہنوں، ذرا اپنی آنکھیں کھول کر اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھو. ماحول ایسا نہیں ہے. دنیا میں کتنی بڑی تعداد، بلکہ مسلمانوں سے زیادہ بڑی تعداد ان کافروں کی ہے جو اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دیتے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں. اپنے گھر میں رکھے ہوئے، اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کو وہ پوجنے لگتے ہیں. اپنے ہاتھ کے کاریگری سے بنائی ہوئی مورتیوں کی وہ پوجا کرنے لگتے ہیں. اللہ جب عرش الہی سے بیٹھ کر یہ منظر دیکھتا ہوگا کہ میں نے جس بندے کو، اپنے جس بچے کو میں نے 9 مہینے اس کی ماں کے پیٹ کے اندر پالا، جب یہ پیدا ہوا تو اس پہ زمین پر جب اس نے آنکھیں کھولی تو میں نے آج تک اس کو کھلایا پلایا، اس کی تمنائیں اور مرادیں پوری کی. سچی بات بتاؤ، اللہ کو کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہوگی. ایک باپ اپنے بچے کو پالتا ہے، 20 سال پالنے کے بعد میں جب بچے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، بچے کی طرف سے کوئی بدتمیزی اور نافرمانی کا واقعہ پیش آتا ہے، تو 4 لوگوں کی موجودگی میں باپ ہائے توبہ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس کو کیسے کیسے پالا، کتنی مزدوریاں کر کر. ماں کہتی ہے راتوں کو جاگ جاگ کر میں نے اسے دودھ پلایا. میں نے جب رات میں اگر اس کی کرکرانے کی آواز سنی تو میری نیندیں اڑ گئیں. باپ کہتا ہے کہ میں نے آسمان کی تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے اور راتوں کی ٹھنڈک کے درمیان میں کمایا، اس لیے کہ میرے بچے کسی طرح پل اور بڑھ جائیں. آج جب یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تو اپنی ماں اور باپ کی نافرمانی کرتا ہے. وہ باپ اور ماں سارے محلے اور رشتہ داروں کے درمیان میں گلا کرتے رہتے ہیں، لیکن رب کائنات روزانہ اپنے بندوں سے اپنی نافرمانیاں دیکھتا ہے. لیکن مجھے بات بتاؤ کہ اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت چھوڑ کر
یہ سارے لوگ بتوں کی عبادت کرنے والے، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر ایک دن کا کھانا بھی نہ عطا فرمایا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتاتے ہیں؟ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، میرا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی میری ماں ہے، نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، اس لیے کہ بیٹا اور بیٹی کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جو کمزور اور محتاج ہوا کرتا ہے۔ میں نہ کل محتاج تھا، نہ آج محتاج ہوں، اور نہ کل آنے کے وقت محتاج ہوں گا۔ لیکن دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملائکہ اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے بت اور یہ درخت اور اسی طرح یہ پتھر کی تراشی مورتیاں ہمارے خدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف سے یہ باتیں سن کر کتنی تکلیف محسوس کرتا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے، روزانہ اپنے بندوں کو عافیت عطا فرماتا ہے، اور روزانہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کھانے پینے کے لیے عطا فرما دیتا ہے۔ ہم دور کیوں جائیں، اپنے مسلمانوں کے اندر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پانچوں وقت میرے لیے نماز پڑھو، تمہارے پاس روپیہ ہو تو زکوٰۃ دو، تمہارے پاس ضروریات کی تمام اللہ کے جو بھی احکام ہیں اس پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے منع فرماتے ہیں اس کو نہ کرو۔ لیکن یہ مسلمان اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں مسجد کے مناروں سے اللہ کے سفیر اور اللہ کے منادی آواز لگاتے رہتے ہیں، لیکن لوگ مسجدوں کی طرف اٹھ کر نہیں جاتے۔ رات نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں نیند کی عظیم نعمت عطا فرمائی، فجر کے وقت اعلان ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، ارے اللہ کی بندی اٹھ جا اور اٹھ کر کے نماز پڑھ لے۔ لیکن اللہ کے حکم کو سننے والی اور اللہ کے حکم سے کانوں کو بند کرنے والی یہ عورت اپنے بستر سے اٹھنے کے لیے ہی تیار نہیں۔ شادی بیاہ کے موقع اللہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب کی سنت کے مطابق عمل کرو، کوئی مر جائے تو میرے حبیب کی سنت کے مطابق اس کا تجہیز و تکفین کرو۔ کون ہم میں سے عمل کرتا ہے؟ یہ بتاؤ کہ اللہ کو ہمارے عمل سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اللہ کو ہمارے عمل سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ذرا یوں کر کے سوچو کہ ہم جب بستروں پر نرم بستروں پر پڑے رہتے ہیں، یہ بستر بھی اللہ کا دیا ہوا، جس چارپائی پر ہم لیٹے ہوئے ہیں وہ چارپائی بھی رب کائنات کی دی ہوئی، وہ مکان جس کے چھت کے نیچے ہم آرام فرما ہے وہ بھی مکان بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، وہ اے سی اور وہ پنکھے جس کی ہوا کے اندر ہمیں نیند آ رہی ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، لیکن یہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ سوچتا ہوگا یہ میری نعمتوں سے گھرا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ عورتوں سے فرماتے ہیں کہ پردوں کے اندر رہو، اپنے زیورات اپنے جسم کو اپنے شوہر اور بہن بھائیوں کے علاوہ کسی اور کو نہ دکھاؤ، لیکن عورتیں ننگے سر اور ننگے بدن بازاروں میں گھوما کرتی ہیں۔ شادی اور بیاہوں کے موقع پر ان کا حال یہ ہو جاتا ہے علامان والحفیظ کہ دیکھنے کے لائق ہی نہیں رہتا، ایسا نہیں لگتا کہ یہ کسی مہذب گھر کی عورتیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا رہتا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آج 1 وقت یا 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی اور مجھے بھوکا سونا پڑا، میرے رب کائنات نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ میری ماں بہنوں ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرماتا ہے، سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ اللہ کی اولاد بنا دیتے ہیں، حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو بیٹا کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہ سب کو عافیت میں رکھتا ہے اور سب کو کھانے کے لیے دیتا ہے۔ میری ماں بہنوں یہ سوچنے کی ضرورت ہے
کتنے کتنے بڑے کافر رات دن اللہ کو گالی دینے والے، رات دن اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، اللہ کے حبیب نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن کریم کو جلانے والے اس زمین پر موجود ہیں، لیکن اللہ سب کو کھلاتا اور پلاتا ہے، سب کے ساتھ صبر کا معاملہ کرتا ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو ایک ایسا بھی لگتا ہے، بلکہ ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ان کے پاس ہمارے سے زیادہ دولت ہے، ان کے پاس ہمارے سے زیادہ مال و دولت ہے، ان کے پاس ہمارے سے زیادہ کھانے پینے کے سامان ہیں، آسائش زندگی کے سامان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت عطا فرماتا ہے۔ ہاں، قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے کہ یہ جب سب کے سب میرے پاس میدان محشر میں جمع ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ جو اللہ کے اطاعت کرنے والے ہوں گے ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل فرما دے گا۔ میری ماں و بہنوں، اس مسئلے کو بس یہی سوچو، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ آپس میں دورانی اور جٹھانیوں کے درمیان میں جھگڑے ہو گئے، ساس اور بہوؤں کے درمیان میں جھگڑے ہو گئے۔ ارے ساس نے کچھ کہہ دیا تم روٹ کے بیٹھ جاتی ہو، بہو نے کچھ کہہ دیا تم روٹ کے بیٹھ جاتی ہو، ایک دوسرے کو کھانا دینے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، دورانی جٹھانی نے کچھ کہہ دیا تو آپس میں مہینوں بات بند ہو جاتی ہے۔ ارے اللہ کی بندیوں، ارے تم کیوں نہیں سوچتی تم اللہ کی برابر نہیں ہو سکتی؟ ارے اللہ سب سے زیادہ تکلیف برداشت کرتا ہے اور سب سے زیادہ صبر برداشت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اے میری امت کے لوگوں، اللہ کے آقا مدنی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، اللہ کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرو۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اور اللہ کے اخلاق میں سے ایک خلق یہ ہے کہ کوئی اس کو تکلیف دیتا ہے وہ صبر کرتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ جب کوئی ارادہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کن ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جب کسی کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں آسمان سے عذاب آ جا، عذاب آیا اور وہ تباہ ہو گیا اور جل کے خاک ہو گیا۔ حضرت لوط کی بستی کو آسمان دنیا پر اٹھا کر کے زمین پر پٹک دیا گیا۔ اہل سبت کو اللہ تعالیٰ نے کتے اور خنزیر اور بلیوں کی شکل میں بنا کر کے ختم فرما دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک طوفان میں ختم کر دیا، لیکن اللہ نے رحم فرمایا، اللہ نے کرم فرمایا، ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے، ہمارے گناہ اور ہمارے باتیں، ہمارے قول اور فعل اتنے گھٹیا ہیں، خدا کی قسم بیچ راستے پر ہمیں جلا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کرم کا معاملہ فرماتا ہے، رحم کا معاملہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرماتا ہے۔ میری ماں و بہنوں، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ارے اگر ساس نے کچھ کہہ دیا تو ایسے دل ملا کے بہو رہ جاتی ہے جیسے اس ساس کو اپنے پیسے سے تو نے پالا اور پوسا ہو۔ ارے تو نے کیا کھلایا اس عورت کو جو تو اس پر غصہ کر رہی ہے؟ ارے یہ اس نے اپنے ماں باپ کا کھایا، بہن بھائیوں کا کھایا، پھر اللہ نے اس کو شوہر عطا فرمایا اس کا کھایا، جب اللہ نے اس کو اولاد عطا فرمائی اور وہ اس قابل ہوئی اس کا کھایا پیا، تو آخرکار کس بات پر اس پر غصہ ہے؟ یہی حال ساس کا ہے۔ اگر ساس اس کو کچھ کہہ دے، بہو کچھ کہہ دے تو ساس کا حال یہ ہوتا ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کو کاٹ کے کھا جاؤ۔ ارے اللہ کی بندی، یہ کس گھرانے میں پیدا ہوئی، کس نے پالا پوسا، اب تیرے گھر میں آ کر کے تیرے گھر کی رونق بڑھا دیتی ہے اور تیرے گھر کو زینت بخش رہی ہے، اور تیرا حال یہ ہے کہ تو اس کی ایک بات برداشت کرنے کے لائق نہیں۔ خدا کی قسم، انسان کا حال یہ ہے کہ اگر انسان کو اللہ کے رزق کا مالک بنا دیا جائے، خدا کی قسم یہ آدمی اپنے علاوہ کسی کو ایک لقمہ بھی نہ کھانے دے۔ اگر اللہ کے عرش، اللہ کے پانی کے خزانوں کا ایک انسان کو مالک بنا دیا جائے تو اس کا دل اتنا تنگ ہے کہ یہ اپنے علاوہ کسی کو بھی ایک بوند پانی عطا نہ کرے۔ میری ماں و بہنوں، دیکھو رب کائنات کیا کیا عطا فرماتا ہے، لیکن روزانہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، روزانہ معاف فرما دیتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اے میری امت کے لوگوں، اے مسلمانوں، تم لوگ اللہ کے اخلاق اپناؤ۔ دیکھو میری ماں بہنوں، غور سے سنو میری بات، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان کرنے والے بندوں کو چاہے تو دنیا میں ہی سزا دے سکتا ہے، مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، جس کو چاہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ اس زمین پر اس کو ختم کر سکتا ہے، اس کا نام ملیا میٹ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو فیضان کرم ہے وہ سب پہ جاری رہتا ہے، سب کو دیتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، آخرت میں البتہ بدلہ دے گا، اچھوں کو جنت میں اور بروں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ میری ماں بہنوں، یہی ہم نے معاملہ کرنا ہے۔ اگر ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے دنیا میں، ہمیں اس کو معاف کر دینا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے میدان، اللہ تعالیٰ کے حشر میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضری ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ہمارے سامنے ہمارے لیے بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور میری ماں بہنوں، ہم کتنا بھی بدلہ لے لیں لیکن وہ بدلہ اللہ کے بدلے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے، کوئی گالی دے دے صبر کرنا ہے اور اس سے کسی بھی بات کا بدلہ نہیں لینا ہے۔ دیکھو میں ایک تمہیں بات سمجھاؤں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے تو تم اپنے اوپر ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو، جتنا ظلم کیا ہے اتنا بدلہ لے سکتے ہو۔ مثلا کسی آدمی نے آپ کے ایک تھپڑ مار دیا، شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم بدلے میں ایک تھپڑ اس کے مار دو، بدلہ برابر ہو گیا، لیکن شریعت ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے کہ جتنی زور سے اس نے تھپڑ مارا تھا اتنی زور سے تم مارو گے تو بدلہ ہوگا، لیکن اگر اللہ نہ کرے تم نے بدلہ لینے میں اس سے زیادہ زور کا تھپڑ مار دیا تو اب اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ ہوگی، اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ ہوگی۔ میری ماں بہنوں، یہ بات بہت غور سے سننے کی اور یاد رکھنے کی ہے کہ اگر ہم نے بدلے میں تھپڑ مار دیا اور اللہ نہ کرے کہ اس کا تھپڑ ہمارے منہ پر ہلکا لگا تھا اور ہمارا تھپڑ اس کے منہ پر زیادہ زور سے لگ گیا تو میری ماں بہنوں پھر وہ چھوٹ جائے گا اور اللہ کے ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ میری ماں بہنوں، معاف کرنا سب سے بڑی صفت ہے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اولیاء اللہ کا، ہمارے مشائخ اور علماء کا شیوا رہا ہے کہ وہ اب ہمیشہ معاف فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت میاں نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب لوگ ان کو تکلیف دیتے تھے تو ہر تکلیف پہ وہ معاف فرما دیا کرتے تھے، جب بھی کوئی تکلیف دیتا اسے معاف کر دیتے، حتیٰ کہ اگر چور چوری کر کے ان کا مال لے جائے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے تھے، اے اللہ جو چور میرا مال لے گیا میں مال اس کو ہدیہ کرتا ہوں اور اس کو معاف کرتا ہوں، فوراً معاف کر دیتے تھے۔ کبھی کسی کے ساتھ میں بدلے کا کوئی کام وہ نہیں کرتے تھے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حال اتنا ذکر کرتے تھے، اللہ کو اتنا یاد کرتے تھے کہ بازار جب سبزی خریدنے کے لیے جاتے تو ہاتھ میں کپڑے کی ایک تھیلی ہوا کرتی تھی، اس میں بہت سارے پیسے ہوتے تھے، اور جب اس سے وہ سبزی لے لیتے تھے، سبزی لینے کے بعد میں وہ تھیلی سبزی والے کو دے دیتے اور فرماتے تھے جتنے تیرے پیسے ہو گئے تو اس اپنی تھیلی میں سے نکال لے، خود کبھی پیسے نکال کے نہیں دیتے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر میں پیسے نکال کر گن کے دوں گا تو کم سے کم 1 منٹ لگے گا، اور 1 منٹ میں میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ سارے پیسے اس سبزی والے کو دے دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ تیرے جتنے پیسے ہو گئے وہ اس میں سے نکال لے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت میاں نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ پیسوں کی تھیلی لے کر کے بازار سے گزر رہے تھے، چور نے محسوس کر لیا، جیب کترے نے محسوس کر لیا کہ ان کے پاس پیسوں کی تھیلی ہے اور یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، چنانچہ وہ برابر سے گزرا اور اس تھیلی پر جھپٹا اور بھاگ گیا۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹ کر بھی اس چور کی طرف نہیں دیکھا اور فوراً اپنے دل میں کہا، اے اللہ جو بھی یہ چور تھیلی لے کر کے گیا ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں اور اس سارا پیسہ اس کو ہدیہ کرتا ہوں اور اس چوری کے مال کو اس کے لیے حلال کرتا ہوں۔
کبھی بدلہ نہیں لیا، سارا بدلہ سب کچھ اللہ کے اوپر رکھا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب اللہ بندہ خود بدلہ نہیں لیتا اور اللہ تعالیٰ کو اس کا کفیل اور ذمہ دار بنا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف سے ایسا عظیم الشان بدلہ لیتا ہے جس کی نظیر نہیں ملا کرتی۔ چنانچہ آگے سنیے، وہ چور چلا تو گیا اور جانے کے بعد میں جب اپنے گھر کی طرف بڑھا تو اسے راستہ نظر نہیں آتا۔ وہ گلیوں سے گھومتا ہے اور گھوم پھر کر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ اپنے سفر کو شروع کرتا ہے۔ اسے گلی کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کے محلے کی گلیاں جہاں وہ رات دن پلا بڑا اور صبح و شام نکلتا اور گزرتا تھا، وہ گلیاں ہی اس کے لیے بھول بھلیا بن گئی۔ جب وہ بہت پریشان ہو گیا تو اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے، میں نے ان کے ہاتھ سے پیسوں کی تھیلی چوری کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کے طور پر میرے راستے کو مجھ سے گم کر دیا۔ چنانچہ اسے خیال آیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤں گا، جا کر کے پیسے واپس کروں گا اور جا کر کے میں ان سے معافی مانگوں گا۔ وہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر آیا، دروازے پہ دستک دی۔ حضرت نے پوچھا کون؟ اس نے کہا حضرت میں وہی چور ہوں جو آپ کے ہاتھ سے تھیلی چرا کر کے لے گیا تھا، میں اس تھیلی کو واپس کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تھیلی میں نے تیرے لیے ہدیہ کر دی، میں نے اس مال کو تیرے لیے حلال کر دیا اور جو تو نے چوری کی تھی میں نے اس کو معاف کر دیا، یہ مال تو اپنے ساتھ لے جا، اب یہ مال میرا نہیں تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں میاں صاحب میں یہ پیسے بالکل نہیں لے کے جاؤں گا، یہ تھیلی تو آپ کو قبول کرنی ہی پڑے گی، میں اس تھیلی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میاں صاحب کہنے لگے یہ میں نے تجھے ہدیہ کر دیا، میں اب اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ چور کہنے لگا مجھے واپس کرنا ہے، میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے مجھے واپس نہیں لینا۔ اس طرح جب نوک جھوک بڑی اور بحثا بحثی بڑھ گئی تو آخرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تو یہ بتا کہ تو آخرکار کیوں مجھے واپس کرنا چاہتا ہے؟ جب میں تجھے پیسے دے رہا ہوں، اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، تو تو مجھے کیوں واپس کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ مجھے اپنے گھر کا راستہ دکھائی نہیں دیتا، میں اس پیسوں کو چوری کر کے جب سے گیا ہوں مجھے اپنے گھر کی گلی اور راستہ دکھائی نہیں دیتا، میں گھومتا ہوں اور گھوم پھر کے آ کر کے اسی جگہ کھڑا ہو جاتا ہوں جہاں سے میں اپنے سفر کو شروع کرتا ہوں۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تھیلی اپنے ساتھ لے جا، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے راستے کھول دے گا۔ چنانچہ حضرت نے دعا فرمائی اور وہ چور اس تھیلی کو لے کے اپنے گھر پہنچ گیا۔ میری ماں بہنوں، کبھی اللہ والوں نے کبھی کسی سے دل میں اپنے دشمنی اور بغض اور حسد نہیں رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بڑی کس کی سیرت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول اسی میدان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر رہتے تھے تو لوگ آپ کو گالیاں دیتے تھے۔ اللہ کے رسول جب راستوں سے گزرتے تھے تو راستوں میں کانٹے ڈال دیے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، آپ سجدے میں گئے، ملعون کافروں نے اونٹ کی اوجڑی کو رکھ کر اٹھا کر آپ کی کمر مبارک پر رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کی تھی، وہ آئی اور آنے کے بعد میں اپنے والد مبارک کی کمر مبارک سے اس اوجڑی کو ہٹایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 12 15 سال کے بعد میں جب 10,000 کے عظیم لشکر کے ساتھ اور اپنی فوج کے ساتھ مکہ کو فتح کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے، سارے کافر ڈرے ہوئے تھے، سب سوچے ہوئے تھے آج محمد بدلہ لے کر کے چھوڑے گا، میں نے اللہ کے رسول کو گالی دی تھی آج محمد میری گردن اڑوا دے گا، کوئی کہہ رہا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول کو لات ماری تھی آج اللہ کے رسول میری ٹانگ کٹوا دیں گے، کوئی کہہ رہا تھا کہ میں نے اس اپنے ہاتھ سے اللہ کے رسول کو تکلیف دی تھی آج محمد میرے ہاتھ کو کٹوا دیں گے، لیکن قربان جائے اللہ کے رسول کی ذات پر، آپ نے ایک اعلان فرمایا اور فرمایا آج کسی کی کوئی پکڑ نہیں، سب کچھ معاف کر دیا، سب کچھ معاف کر دیا۔ میری ماں بہنوں، اللہ کے نزدیک مقبول یوں نہیں ہو جاتے، اللہ کے نزدیک بڑی تکلیفوں کے بعد اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی بڑی محبتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں کیا ہے، معمولی سی مونگ پھلی آئی، ساس کو نہیں ملی تو ساس منہ پھلا کے بیٹھ گئی، بہو کو نہیں ملی بہو منہ پھلا کے بیٹھ گئی، ارے اللہ کی بندی تیری حیثیت ایک مونگ پھلی سے بھی کم کی ہو گئی،
تو کیسی عورت ہو گئی؟ تو مونگ پھلی کے لیے اپنے منہ کو چڑھا دیتی ہے۔ ایک دورانی ایک جٹھانی کے بچوں میں کوئی بات ہو گئی تو ایک دوسرے سے بولنا بند کرنا، بولنا چالنا بند کر کر دلوں کے اندر بغض کو چھپا لیتی ہے۔ اے اللہ کی بندیوں، تم کیسی ہو گئی؟ وہ نیلی چھتری والے آسمان والے کو دیکھو جو رات دن جس کا فیضان کرم عام ہے، لوگ رات دن اس کو تکلیف دیتے ہیں لیکن وہ کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہیں کرتا۔ اگر کسی نے دورانی کے گھر کوئی چیز آئی اور جٹھانی کو نہیں دی تو جٹھانی طے کر لیتی ہے کہ خدا کی قسم اب میں نہیں دوں گی، اور اسی کے بعد جب شوہر اس کا دوسرے دن کچھ لے کر کے آتا ہے، شوہر کہتا بھی ہے کہ چھوٹے بھائیوں کے بچوں کو کچھ دے دے، تو وہ اس کے منہ سے یہ نکلتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیا دوست، وہ بھی تو ہمیں کچھ نہیں کھلاتی اور پلاتی۔ ارے تو اس وقت اس رب کو کیوں نہیں یاد کرتی جو ہمارے گناہوں، ہماری پریشانیوں، ہماری تکلیفوں، ہماری نافرمانیوں کو دیکھتا ہے لیکن عطا کرتا رہتا ہے؟ ارے تو اپنے دل کو اللہ کی طرف بڑا کیوں نہیں کرتی؟ آپ نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، ارے تو اپنے اندر اللہ کے اخلاق کو اپنانے والی بن جائے، صبر کرنے والی بن جا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے دل اتنے بڑے ہو جائیں، تمہارے دل اتنے بڑے ہو جائیں، تمہارے آرزو اور تمنائیں اور شفقتیں اتنی بڑی ہو جائیں کہ تمہارے نام زندہ جاوید ہو جائیں۔ میری ماں بہنوں، ہم میں سے کتنے ہیں جو زندگی کے آدھے سفر کو پورے کر چکے؟ کتنے ایسے ہیں جو زندگی کے آخری پڑاؤ پر گزر چکے؟ کتنے ایسے تھے جو ہمارے محلے، ہماری بستی کے ہمارے درمیان میں رہتے تھے، چلے گئے، آج ان کا نام بھی نہیں لیا جاتا، لیکن ہزاروں سال گزر گئے، لوگ حاتم طائی کو یاد کیا کرتے ہیں، عدی ابن حاتم کو یاد کیا کرتے ہیں، عثمان ابن عفان کو یاد کیا کرتے ہیں، ابو بکر صدیق کو یاد کیا کرتے ہیں، عمر فاروق، حضرت علی کو یاد کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل بڑے تھے، جنہوں نے سب کو دیا اور سب کے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ میری ماں بہنوں، خوب یاد رکھو، صبر سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صبر کرنے والا جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ارے کوئی عورت تکلیف پر صبر کرتی ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ میری ماں بہنوں، اب اگر کوئی اللہ نہ کرے ایسا واقعہ پیش آ جائے، تمہاری دورانی جٹھانی ساس یا بہو تمہیں کچھ نہ دے، تمہارے بچوں کو نہ دے، ان بچوں کو کمرے میں بلاؤ اور بلا کر کے سمجھاؤ، اے بچوں یہ ہمارا مال نہیں، یہ مال تمہاری چاچی کا تھا، تمہارے چاچا اپنے بچوں کے لیے لائے تھے، تم دل چھوٹا مت کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے اچھا عطا فرمائیں گے۔ میری ماں بہنوں، جب تمہارے گھر آئے تو تم اس کو بھی دینا جس نے تمہیں نہیں دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے تھے۔ توجہ سے سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے تھے، اور وہ سارے کے سارے رشتہ دار کافر تھے، کوئی بھی ان میں سے مسلمان نہیں تھا۔ ایک مرتبہ صحابہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم اپنے لاکھوں روپے اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، چھوڑو آج کے بعد ہم اپنے رشتہ داروں کو 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے۔ قرآن نے اعلان فرمایا، اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، نہیں نہیں نہیں، تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے، تمہاری کوئی بات مانے نہ مانے، کوئی تمہارے ساتھ کھڑا ہو نہ ہو، لیکن تمہیں اپنے رشتہ داروں کے ہاتھ اچھا معاملہ کرنا ہے اور جو ان کے ساتھ لینا دینا تھا اس کو باقی رکھنا ہے۔ میری ماں بہنوں، تمہارے بطن سے، تمہارے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ تمہاری ذہنیت اور سوچ کو لے کر کے پیدا ہوتے ہیں۔ میری ماں یاد رکھو، شاہ عبد القادر جیلانی بھی ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، دنیا کے سب سے بڑے ولی اللہ بنے۔ رابعہ بسریہ بھی ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئی اور عورتوں میں سب سے بڑی بزرگہ بنی۔ میری ماں بہنوں، جو بچے تمہاری گود میں تربیت سے پلتے ہیں اور تمہاری سوچ اور فکر لیتے ہیں اور رات دن تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بندیوں ان پر احسان فرماؤ، ان پر احسان کرو، ان پر کرم فرو۔ یہ آپس میں جھگڑے، یہ آپس میں تنگ دلی، یہ آپس میں بغض، ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کا حسد، سب اس کو ختم کر ڈالو اور سب بہنے بہنے بن کر کے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، کوئی دنیا میں ایسا نہیں جسے تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ہمارے بزرگوں کا تو طریقہ یہ ہے، ہمارے بزرگوں کا تو طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کو اگر کوئی تکلیف دے دیتا اس کو معاف کر دیتے، اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو جائے تو ہمیں اس کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ حضرت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے قاضی،
بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے ولی اللہ، بہت بڑے امام، اور اس زمانے کے سب سے بڑے جج اور سب سے بڑے قاضی تھے، چیف جسٹس تھے۔ بادشاہ وقت نے ان کو سب سے بڑا قاضی القضات اور چیف بنایا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ رات دن پڑھنے لکھنے اور فیصلہ کرنے کے باوجود، اتنی مصروفیت کے باوجود 200 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ 200 رکعت۔ ایک مرتبہ ہمیشہ اپنے انصاف، ان کی عدالت میں جو بھی مقدمہ آیا اس مقدمے کو انہوں نے انصاف کے ساتھ دیکھا اور ہمیشہ صحیح فیصلہ کیا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر بڑی پریشانی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو یوسف، مرنے کا وقت قریب ہے، تمہارے چہرے پر یہ پریشانی کیوں ہے؟ کہنے لگے، میں نے پوری زندگی لوگوں کے ساتھ انصاف کیا، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرا، میں نے کبھی اپنے فیصلے کے اندر کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کری، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری عدالت کے اندر ایک مسلمان اور ایک کافر کا مقدمہ آیا، اور ہماری شریعت اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب دو آدمی اپنا جھگڑا تمہارے پاس لے کر کے آئیں، چاہے دونوں مسلمان ہوں، دونوں کافر ہوں، یا ایک مسلمان اور ایک کافر ہو، دونوں کو برابر جگہ پر بٹھاؤ اور تب بٹھا کر کے اس کی بات سنو۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک مسلمان اور ایک کافر کا مقدمہ آیا، میں نے اس میں فیصلہ حق کے ساتھ کیا، صحیح فیصلہ کیا، لیکن مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، میں نے مسلمان کو اچھی جگہ بٹھایا اور میں نے کافر کو غلط جگہ بٹھایا۔ میں آج مرتے وقت مجھے وہ یاد آتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں داخل فرما دے۔ اتنی چھوٹی بات کو ہمارے بزرگوں نے دیکھو، حضرت امام ابو یوسف نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کس کس نے تکلیف دی ہے وہ مجھ میں اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا، نہیں، اس بات کو سوچا کہ میں نے تو کسی کی ذات کو تکلیف نہیں دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، ارے سچا مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ میری ماں بہنوں، رات دن ہمارے ہاتھ سے تکلیف پہنچتی ہے، ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے شوہر کو، ہمارے دوسرے رشتہ داروں کو، ہماری دورانی جٹھانی ساس بہو کو۔ میری ماں بہنوں، اللہ کے رسول نے فرمایا، سچی مسلمان، سچی مومنہ اور جنت میں جانے والی عورت وہ ہے جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہوئی ہو، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہوئی ہو، جس کے طرز عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہوئی ہو۔ میری ماں بہنوں، ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، بالکل طے کر لو، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، اور اگر ہمیں کوئی تکلیف دے دے تو فوراً دل میں سوچو میں صبر کروں گی، اللہ تعالیٰ میری جانب سے اس سے بدلہ لے گا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کا بدلہ لینے پر آتا ہے تو میری ماں اس کی دنیا اور آخرت تباہ کر دیتا ہے۔ میری ماں بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہی سکھایا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، غزوہ جب مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد میں ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ حنین کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے وہ جنگ لڑی، بہت سارے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، مہاجرین بھی تھے، انصار مدینہ بھی تھے، اور کچھ نئے مسلمان بھی ساتھ تھے جو 2 یا 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور وہاں اللہ کے رسول نے اس میں جنگ جیت لی۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو جنگ جیتتا تھا وہ اپنے دشمن کا سارا مال لے لیتا تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کا سارا مال لے لیا، اس میں گائیں بھی تھی، اس میں بیل بھی تھے، اونٹ بھی تھی، بکریاں بھی تھی، اونٹنیاں بھی تھی، سارا مال تھا۔ اس کے بعد میں اس مال کو ایک جگہ رکھا، اور رکھنے کے بعد میں اللہ کے رسول نے سوچا کہ یہ مال میں کیسے تقسیم کروں۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جتنا مال جنگ کے اندر آتا تھا وہ سارا مال صحابہ کے درمیان میں برابر برابر تقسیم ہو جاتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے دیکھا کہ میرے ساتھ جو انصار مدینہ ہیں اور مہاجرین مکہ ہیں، یہ صحابہ تو میرے اپنے ہیں، میرے شروع دن سے میرے ساتھ ہیں، یہ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، میں سارا مال ان نئے مسلمانوں کو دے دیتا ہوں، یہ سارا مال میں ان نئے مسلمانوں کو دے دیتا ہوں، تاکہ یہ نئے نئے مسلمان ہیں، مال لے کر کے خوش ہو جائیں گے اور اسلام پر قائم ہو جائیں گے، اور اس مال کو دیکھ کر کے ان کے خاندان والے بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے یہ سوچ کر سارا مال ان نئے مسلمانوں کو دے دیا، اور جو پرانے مسلمان تھے انصار مدینہ اور مہاجر مدینہ، ان کو کوئی پیسہ نہیں دیا۔
ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. کچھ منافقین تھے وہ ہمیشہ کام یہ کرتے تھے کہ مسلمان اور کافروں کے درمیان میں لڑائی کروا دیں, آپس میں اختلاف کروا دیں. چنانچہ ان کو موقع مل گیا اور ان لوگوں نے صحابہ کے انصار مدینہ کے پاس گئے, اور جانے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ دیکھو اے انصار, تم نے اللہ کے رسول کو مدینہ منورہ کے اندر پناہ دی, مکہ مکرمہ سے جو لوگ ہجرت کر کر آئے مہاجرین مکہ, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا, ان کو اپنے مکانوں میں سے آدھا حصہ دیا, اپنی زمین و جائیداد میں سے آدھا حصہ دیا, اور آج اس اپنے نبی محمد کا حال دیکھو کہ تمہیں مال ملنا تھا لیکن تمہارا حق بھی نئے مسلمانوں کو دے دیا, ان کو چڑھایا. چنانچہ کچھ مسلمان ایسے تھے کہ اللہ ان کے منہ سے کوئی بات نکل گئی کہ اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. کچھ نوجوان لڑکے تھے جن کے منہ سے یہ بات نکل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں نے جو مال نئے مسلمانوں کو دیا تھا اس پر کچھ انصار مدینہ کے لڑکے زبان درازی کر رہے, تو آپ نے سب کو جمع کیا, انصار مدینہ کو بھی جمع کیا, آپ نے مہاجرین کو بھی جمع کیا, آپ نے ان نئے مسلمانوں کو بھی جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد میں آپ نے تقریر فرمائی اور آپ نے فرمایا اے انصار مدینہ, تم نے میری میزبانی کی, میں مکہ کو چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے آیا تھا, تم نے رہنے کے لیے زمین دی, تم نے کھانے کے لیے کھانا دیا, رہ کر پہننے کے لیے کپڑے دیے, تم نے ہر چیز عطا فرمائی, اور آپ نے فرمایا کہ یہ مال غنیمت تھا, میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا اور نو مسلمانوں کو اس لیے دیا تاکہ یہ نئے مسلمان دین پر جم جائیں. یہ نئے مسلمان دین پر جم جائیں. اور آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی, تم یہ نہ سمجھنا ہے انصار مدینہ کہ میں جس کو مال دیتا ہوں وہ میرا محبوب ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ جس کو میں نے مال نہیں دیا وہ میرا زیادہ بڑا محبوب ہے. یعنی آپ فرمانا چاہتے ہیں اے انصار مدینہ, میں نے تمہیں کوئی روپیہ پیسہ نہیں دیا, کوئی جانور نہیں دیا, بلکہ میں تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور جن کو دیا ہے ان سے کم محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا میری ماں بہنوں, اور اللہ کے رسول نے ایک بات فرمائی, اچھا ایک بات بتاؤ کہ دنیا میں وہ لوگ بہتر ہیں جو گائے اور بیل اور بھینسیں لے کر کے اپنے گھر کو جائیں, یا وہ لوگ بہتر ہیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ واپس جائیں؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, ہم گائے بیل کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتے, ہم تو اپنے آقا کی محبت کے ساتھ واپس جانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا میری محبت گائے بیل کے ساتھ نہیں, میری محبت تو انصار مدینہ کے ساتھ ہے. آپ نے فرمایا تمہیں دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں, مال تمہیں نہیں دیا لیکن محبت تمہارے ساتھ ہے. اور آپ نے فرمایا لو سلک الناس وادیا لسلکت شعب الانصار, آپ نے فرمایا کہ اگر سارا زمانہ ایک راستے پہ چلے اور مدینے کے انصار ایک راستے پر چلے تو یہ محمد اس راستے پر چلے گا جس راستے پر مدینے کے انصار چلتے ہیں. آپ نے فرمایا میں اس راستے پر چلوں گا جس پر میرے انصار چلتے ہوں گے. اس کے بعد میں اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا وہ میں اصل میں سنانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اے انصار, ابھی تک تو تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی, لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو اے انصار مدینہ, لوگ تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے. اے عورتوں سنو اللہ کی بندیوں توجہ سے, آپ نے فرمایا اے انصار مدینہ, ابھی تک تمہارے ساتھ میں کوئی ناانصافی نہیں ہوئی, لیکن ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے اس روئے زمین پر تمہارے ساتھ ناانصافی ہوگی. جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور بادشاہ اور حکومتیں آئیں گی تو انصار مدینہ کے ساتھ ناانصافی ہوگی. اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا اے انصار مدینہ, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جب تمہیں لوگ تکلیف پہنچائیں, لوگ تمہیں برا بھلا کہیں, لوگ تمہیں اذیت دے تو صبر کرنا. فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض, تم مجھ سے صبر کرنا یہاں تے حوض کوثر پر تمہاری مجھ سے ملاقات. فرمایا تم صبر کرنا یہاں تک کہ تمہاری ملاقات میرے ساتھ حوض کوثر پہ ہو. اللہ کی بندیوں سنو اور کان کھول کے سنو, جو صبر کرتا ہے اس کی ملاقات حوض کوثر پر اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگی. آپ نے فرمایا کہ جو میرے ہاتھ سے کوثر کا جام پیے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی, اور جس کو میرے ہاتھ سے کوثر کا جام ملے گا اس کا جنت میں جانا طے ہے. اب میں تم سے سوال کرتا ہوں, یہ تمہارے اور ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہیں, ایک عورت دوسری عورت کو جواب دینے کے لیے تیار ہے, کوئی عورت صبر کرنے کے لیے تیار نہیں. اے اللہ کی بندیوں, یہ لڑائی جھگڑا بہتر ہے چند روپے کی
چیزوں پر جھگڑا کرنا اچھا ہے یا اللہ کے رسول کے ہاتھ سے جامع کوثر لینا بہتر ہے؟ میری ماں و بہنوں خوب کان کے کھول کے سن لو. اللہ آقا نے فرمایا میرے بعد میں میرے صحابہ کو ستایا جائے گا. آپ نے فرمایا انصار مدینہ لوگ تمہارے ساتھ تکلیفوں کا معاملہ کریں گے, لوگ تمہیں پریشان کریں گے, فصبرو تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ تم مجھ سے ملاقات کرو. آپ نے فرمایا پھر میں تمہیں اپنے ہاتھ سے جامع کوثر عطا کروں گا. میری ماں و بہنوں تکلیف برداشت کرو. ان گھروں کی آسانیوں کو اور گھر کی محبتوں کو خراب مت کرو. یہ جو عورتیں جو آپس میں لڑائی جھگڑے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ارے بیٹا اپنی بہو کے بیوی کے لیے کچھ لایا مبارک, ارے اس بیٹے کو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بھی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی ماں کو بھی نہ بھولے. اسے وہ ایسی دعا کرو کہ اسے وہ وقت یاد آئے جب اندھیری راتوں میں اور سردی کے زمانے میں وہ پیشاب کر دیتا تھا اور سارا بستر ٹھنڈا ہو جاتا تھا. ماں اس وقت بھی اپنے پہلو میں اپنے بیٹے کے ساتھ پڑی رہتی تھی. اسے وہ وقت یاد آئے کہ میری ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی, کتنی پریشانیاں اٹھائی تھی اور پالا تھا. آج اللہ نے مجھے کچھ دیا ہے تو میں اپنی ماں کی بھی خدمت کر سکوں. وہ کتنے بڑے لوگ ہوں گے. میری ماں بہنوں ایک دوسرے سے محبت کی نگاہ سے دیکھو. آپ نے فرمایا ایک مسلمان عورت دوسرے مسلمان عورت کو دیکھ کے مسکرا دے. آپ نے فرمایا اس کو ایک صدقے کا ثواب ہے, اس کو ایک صدقے کا ثواب ہے. میری ماں بہنوں پوری شریعت کو پڑھ ڈالو, پوری شریعت کو پڑھ ڈالو. چنانچہ یہی ہوا. اللہ کے رسول نے صبر کی وصیت فرمائی. آپ نے فرمایا اے انصار مدینہ تم صبر کرنا, اگر کوئی تمہیں تکلیف دے تو صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات ہو. میری ماں و بہنوں اس کے بعد میں زمانے نے دیکھا اللہ کے رسول جب دنیا سے تشریف لے گئے لوگوں نے صحابہ کو گالیاں دی, صحابہ کو برا بھلا کہا, وہاں کی حکومتوں اور بادشاہوں نے ظلم کیے. حجاج یوسف نے 1,20,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا جس میں صحابہ بھی تھے. عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو مارنے کے بعد ٹانگ دیا گیا لیکن سب نے صبر کیا. اس لیے صبر کیا کہ اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا اگر صبر کرو گے تو مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات ہوگی. میری ماں بہنوں ہمیں تیار کر رہنا ہے. اگر اللہ کے رسول اب طے کرنا ہے کہ ہمیں دنیا کی تھوڑی سی قیمت چاہیے یا اللہ کے رسول کا ساتھ چاہیے, ہمیں دنیا کی تھوڑی سی حکمرانی اور یہ چاہیے کہ گھر میں ہمارا چلن ہو جائے یا اللہ کے رسول کے ہاتھ سے جام چاہیے, جو ہو وہ فیصلہ کر کے یہاں سے اٹھنا. اگر اللہ کے رسول کا جام چاہیے, اللہ کے رسول کا ساتھ چاہیے تو پھر صبر کرنا ہے. آپ نے فرمایا لو سلک الناس وادیا, اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ساری دنیا ایک راستے پر چلے اور میرے انصار ایک راستے پر چلے تو میں اپنے انصار کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں گا. آپ نے فرمایا انصار سے یہ بتاؤ کہ لوگ روپیہ پیسہ لے کر کے گھر واپس جائیں, تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا ان لوگوں کے ساتھ جانا چاہتے ہو جن سے میری ذات ہوگی, میری محبت ہوگی. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم گائے بیل بکریوں والوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتے, ہم تو ان کے ساتھ رہیں گے جہاں تیری محبت ملے گی, جہاں تیرے ہاتھ سے جامع کوثر ملے گا. میری ماں بہنوں اللہ کے رسول کا ساتھ, اللہ کی مدد اور یہ ساری چیز صبر پر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سارے محلے کو ساری بستی کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو اللہ تعالیٰ جنت کا نشان بنا دے, ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.